سرگودا میں خاتون کلیم کرتی ہے کہ میں اپنے گھر کی ملکیت کا انتقال کروانے کے حوالے سے ڈی سی آفس جاتی ہوں اور وہاں مجھے ایک سی ایس پی افسر ملتا ہے. وہ سی ایس پی افسر جنسی درندہ تھا. اس نے پہلے ڈی سی دفتر میں کچھ کام کے حوالے سے معاملات طے کیا اور اس کے بعد وہ مجھے اپنے ملازم کی گھر پہ لے گیا اور وہاں جا کر حرام کاری کی ہے. اس قسم کی کہانیوں کے عمومی طور پر دو رخ ہوا کرتے ہیں. ایک رخ وہ ہوتا ہے جو واقعی ہی ظلم ہوا ہے اور دوسرا رخ وہ ہوتا ہے جس میں گناہ کیا ہے لیکن مقصد کے حصول کی خاطر اور اب شکایت لگانے پہنچ گئے ہیں. بہرحال یہ ایک شرمندگی کی بات ہے اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے مقصد تعلیم ہے, مقصد آگاہی ہے, مقصد محتاط رہنا ہے. ونس کوئی مرد کوئی عورت ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں جاتا ہے یا انٹیمیسی کی طرف جاتا ہے تو ریممبر کہ آپ نے اپنے آپ کو چاقو کی نوک پر رکھنا ہے. یہ چاقو آپ کا کلیجہ پھاڑ بھی سکتا ہے اور یہ چاقو ایک چیز طے کہ یار اس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. یو کین ناٹ ایون ڈریم اباؤٹ اٹ کہ جی کسی حرام کاری کے بعد حالات مختلف ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جی خاتون ہے جی, وہ کہتی ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ فلاں 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 سرگودا, جناب علی گزارش ہے کہ میں سائلہ فلاں 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 اور اپنی تاریخ بتاتی ہیں 11/11/2025 بوقت 11 بجے. وہ کہتی ہے کہ میری ہمشیرہ جو ہے حقیقی بے رے, میں پورا نام نہیں بول رہا, بے رے فلاں شخص کے ساتھ ڈی سی آفس جاتی ہے. موٹی بات یہ مقصد کیا ہے کہ جس احاطے میں وہ رہتے ہیں اس احاطے کی ملکیت کا معاملہ ہے, وہاں جاتی ہیں تو اس کے بعد شام ہو جاتی ہے, میری بہن واپس نہیں آئی. خاتون کہتی ہے کہ میں سارا دن اپنی ہمشیرہ کو کال کرتی رہی بٹ نو ون واز اٹینڈنگ دا کال. اور اس کے بعد شام کے قریب جا کے ایک خاتون اس کا فون اٹینڈ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب آپ کی بہن فلاں ہسپتال سرگودا میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا, تو آپ فوری پہنچیں. خاتون مدعی مقدمہ کہتی کہ ہم بھاگے بھاگے وہاں پر گئے. جب بہن سے ملے تو بہن نے بتایا کہ گئی تو میں ڈی سی آفس ہی تھی, 30 سال اس کی عمر خاتون کی بتائی جا رہی ہے اور کواری تھی. وہ کہتی ہے میں ڈی سی آفس گئی تھی لیکن ڈی سی آفس جب گئی ہوں تو وہاں پر مجھے فے میم نامی ایک سی ایس پی افسر ملا ہے. اب ظاہر ہے میں نام اس کا نہیں لے رہا کیونکہ یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, کیونکہ میں نے اس کے آپ کو بتایا دو رخ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے لائیاں سائیاں تے بدائیاں سائیاں اور اس کے بعد آپ نے آ کے شکایت لگا دی, کام ہوا نہیں ہوا آپ نے آ کے شکایت لگا دی, یا پھر واقعی ظلم ہوا. خاتون کہتی ہے 30 سال اس کی عمر ہے. وہ کہتی ہے کہ جی میں گئی ڈی سی آفس میں, وہاں پر میرے ساتھ ایک صاحب فے میم صاحب تھے. فے میم صاحب ایک سی ایس پی افسر ہیں اور انہوں نے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ مجھے ایک دوسرے علاقے میں لے کر گئے اور وہاں جا کر اپنے ملازم کے گھر جو ہے اس کی بیوی اور ملازم وہاں پر موجود تھا, اشرف ہسپتال سے ملی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ملازم نے دروازہ کھولا, اس کی بیوی بھی غائب ہو گئی, ملازم بھی غائب ہو گیا. یہ صاحب مجھے کمرے میں لے گئے اور اس کمرے میں جا کر ملازم کے کوارٹر میں انہوں نے مجھے زبردستی گناہ کا نشانہ بنایا. کہیں اس خاتون نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو اغوا کر کے اس کی منشا اس کی مرضی کے خلاف لگیا گیا. سو ون تھنگ از نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویری کلیئرلی کہ پرابلم کیا چل رہا ہے کہ مارکیٹ میں جب کسی خاتون کے ساتھ انٹیمیسی کا معاملہ ہوگا اور وہ آپ کے حلال رشتہ نہیں ہے تو دس از اے برڈن. وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں رب نیڑے یا کسون نیڑے, سانو نا حقیقتاً کسون نیڑے ہوا ہے. ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگ رہا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. ہمیں اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے کہ کتنے دنیا انہوں نے پتہ لگ جائے. اگر پتہ لگ گیا تو میری بدنامی ہو جائے گی. بندوں کے بھی یہی حال ہے, عورتوں کی بھی یہی حال ہے. پورا مطلب جو دل کرتا ہے کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, کالجز دیکھ لیں, مطلب کسی بھی ایسی پریمیسز کو دیکھ لیں, آپ کے دفاتر ہیں جہاں پر بھی لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں, دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. بٹ عذاب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. حالانکہ اذیت یہ ہونی چاہیے کہ رب نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا, جسے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں. سو یہ ڈبل میرٹس ہیں, ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں.
which we people are facing. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اور شرمندگی کی بات یہ کہ سی ایس پی افسر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس اس کا خیال رکھیے. السلام علیکم.